سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ رہی وہ آیت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے تعلق سے اس کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آج کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ اور خلاصہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال فرما لانے کے بعد بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی، بہت سارے مسائل درپیش آئے۔ چنانچہ یہ معاملات کھل کر حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد آئے کہ یہ لوگ کھلم کھلا بدکاری بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا بھی ان لوگوں نے شروع کر دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے سمجھایا، بادشاہ کی مدد کی، بادشاہ نے بھی سمجھایا، کچھ حد تک سدھار پیدا ہوا۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت یسع جب تشریف لائے تو ان کے زمانے میں بہت زیادہ خرابی آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی خوب سمجھایا لیکن تبدیلی ذرہ برابر بھی نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان کے وصال فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے فرعون جالوت کو ان کے اوپر مسلط فرما دیا۔ یہ جالوت قوم عمالقہ میں سے تھا جو بڑا شریر تھا، ان لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ نہ یہ مصر میں رہنے والا اور نہ یہ فلسطین میں رہنے والا، مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، لیکن بنی اسرائیل کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے، بڑی زیادتی کرتے تھے، حتیٰ کہ مقام قدس جس کو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے شمخون مارنا شروع کر دیا۔ تب لوگ ایک دم بے چین ہو گئے، جو نیکوکار تھے ان لوگوں نے کہا اب چھٹکارا کیسے ملے گا؟ چنانچہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو بھی روک دیا، بادشاہت کے معاملے کو بھی ختم کر دیا۔ یہ لوگ غلام بن کر کے رہ گئے تھے، خالی اس وجہ سے کہ ان کے اعمال برے ہو گئے، تو برے اعمال کی وجہ سے نبیوں کا آنا رک گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہوں کا ہونا بھی سلسلہ جو تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقوف فرما دیا۔ ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوا، لیکن جو خاندان نبوت میں سے خاتون تھی جو امید سے تھی، تو لوگوں کو بڑی امید تھی کہ ان کی اب شکم اطہر سے جو جلوہ گر ہوگا وہ ضرور ہمارا رہنما ہوگا، اور لوگ دعائیں کرنے لگے جو نیکوکار تھے، اور ان کی بات جو امید سے خاتون تھی وہ بھی دعا کرتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ ہماری دعا کو سن لے۔ عبرانی زبان میں شمعون کا مطلب ہوتا ہے سن لے، اور ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو شمویل اس طریقے سے وہ کہتی تو جو نبی پیدا ہوئے ان کا نام ہی پڑ گیا شمویل۔ شم یعنی سن لے، ایل اے اللہ تو سن لے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے اور کہتے تھے اسماعیل، تو اے اللہ تو سن لے، ایل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام۔ تو آپ کے جب بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام تو ان کا نام ہی رکھا اسماعیل، ویسے ہی جب پیدا ہوئے تو نام ہی رکھا گیا شمویل۔ چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ نے پرورش کی، تھوڑا سے بڑے ہوئے تو بیت المقدس میں ایک بڑے عالم رہا کرتے تھے، ان عالم کے پاس جو ہے علم سیکھنے کے لیے آپ کو رکھا گیا، رات دن انہی کے پاس رہتے۔ کچھ وقت گزرا، رات کے وقت ایک دن آپ آرام کرنے کے لیے آئے اور استاذ کی آواز میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پکارا اور کہا شمویل۔ چنانچہ جب آواز سنی تو استاذ کے پاس آئے اور استاذ کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا اے میرے شیخ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ چنانچہ شیخ نے اس لیے کہ کہیں ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، تو شیخ نے کہا بیٹا آپ سو جاؤ۔ 2 بار ایسا ہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اب ان کے شیخ کی آواز نے پکارے، اور تیسری بار جو ہے خود ظاہر ہو گئے اور ظاہر ہو کر کے کہا اے شمویل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنا نبی منتخب کر لیا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے نکلو، اپنی قوم میں جاؤ، قوم کو سمجھاؤ اور انہیں تبلیغ کرو اور دعوت دو، ان کے اندر سے برائیوں کو ختم کرو۔ چنانچہ آپ جب نکلے استاذ کی اجازت لے کر کے، پورا معاملہ بتا کر کے، استاذ نے اجازت بھی دے دی، آپ باہر تشریف لائے، اپنی قوم کو بتانا شروع کر دیا اے لوگوں سنو، جو نبوت کا سلسلہ موقوف تھا اللہ تعالیٰ نے پھر سے جاری فرما دیا اور مجھے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، لہٰذا اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرو۔ بولنا شروع کر دیا، جیسے ہی خاموش ہوئے فوراً قوم نے یہ اعتراض کیا
کہ اتنی جلدی نبی بن گئے، فوراً نبی بن گئے؟ اگر نبی ہو تو ضرور تمہاری ایک پہچان ہوگی، وہ پہچان یہ کہ جو بھی ہمارا بادشاہ ہوتا ہے نبی کے انتخاب سے ہوتا ہے، تو آپ ہمارے درمیان کسی بادشاہ کا انتخاب کر لیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ جالوت سے مقابلہ کریں۔ چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ انشاءاللہ اس پر روشنی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے بعد، بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، جب ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ نبی کون ہے؟ جمہور یہی کہتے ہیں حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت یوشع بن نون بن افراسین بن یوسف علیہ السلام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت شمعون بن لاما بن یعقوب ہے۔ چنانچہ اس طریقے کے اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح یہی کہ حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا ایک بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ قال، نبی نے کہا عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ایسا لگتا ہے اگر فرض کر دیا جائے تمہارے اوپر جنگ کرنا تو تم لوگ جنگ نہ کرو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے، ہمارے بچوں کے پاس سے نکال دیا گیا ہے۔ جالوت بادشاہ نے بڑا ظلم کیا، بیت المقدس سے بھی نکالا، ان کے گھروں کو بھی توڑ پھوڑ ڈالا، ان کے بچوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، تو یہ پریشان ہو گئے۔ فلما كتب عليهم القتال، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ان کے اوپر قتال، جنگ کرنا، تولوا الا قلیلا منهم، ان لوگوں نے پیٹ دکھایا، منہ پھیرا، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں نے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے کس انداز میں جو ہے بادشاہ کا تقرر کیا، اسی کا ذکر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فیضان قرآن، برکات قرآن سے